سعد بن معاذ جدو حضور جان لگے نا بدر دی طرف، حضور نے بار بار پوچھا جانا چاہیے کہ نہیں، تو سعد بن معاذ پوچھا حضور ساڑھے کو پوچھ دو، اور میں ہاں آپ سے پوچھ رہا ہوں، 8 تلواراں 305 بندے دسو جانا چاہیے کہ نہیں، تو سعد بن معاذ پتہ عرض کی تھی، انہوں نے کہا حضور ہم سے پوچھتے ہیں، سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا آت من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا، حضور ساڑھے کو پوچھ دو، اے بدر کھڑیا حکم تو دیو کیسر و کسر نہ بھی جنگ چھیڑ کے رہا دے۔ حضور کے چہرے کا تو پہلے ہی مان نہیں ہے، اور میں حضور کا چہرہ اور چمک اٹھا۔ اس سے بڑے کوئی مبالغہ ہو سکتا ہے؟ اسی 2 بتیاں لا دیئے کہتے ہیں آپ مبالغہ کرتے ہیں، میں کہا مبالغے دے آپ پترا ایس تو وڈا کیڑا حضور دی شان وچ مبالغہ ہے، بندے ہوون 305 کھجوراں کھان دیاں نہ ہوون 8 تلواراں ہوون تے صحابی کہے جناب حکم تے دیو جتنا مرضی جنگ لا دیو اسی حاضر ہاں، تے میرے آقا نے نہیں فرمایا اوئے تو بندہ ہوش نال گل کرنا، اتنی بھی جوش کی کیا بات ہے، میرے آقا خود چاہتے ہیں کہ میری امت میری شان میں مبالغہ کرے، اس سے بڑا مبالغہ کوئی نہیں، حضور خود چاہتے ہیں۔ حضور کا چہرہ انور مزید چمک اٹھا۔ تو جدوں حضرت سعد میدان خندق کی تیر لگ گیا نا، ابن عراقہ ماریا، میں حضور یہ گل کرنا ہونا جڑا حضور دے دفاع دا کم کرے نا، تے اگر اس نو کوئی گل سخت کر دے تو حضور اپنی طرفوں جواب دیں دیں۔ میدان خندق کے چنا ابن عراقہ حضرت سعد نو تیر ماریا، انہوں نے کہا خذا وانا ابن عراقہ، ہن مزہ چکھے ہی محمد عربی دی طرف آیا بیٹھا میرا تیر جھل، تو جب انہیں یہ گل کی تھی نا تو میرے آقا نے کوئی جواب دیتا، فرما عرق اللہ وجہک فی النار، فرما تو میرے غلام نو تیر مار کے گل کی تھی تے میں اپنے غلام دی طرفوں تینوں دیندا، اللہ تیرا چہرہ جہنم وچ اڑا دے۔ کیوں جی اے میں گل کرنا پریشان علماء نو نہیں ہونا چاہیے، جے دین واسطے گل کرو گے تے مالک خود تہاڈی طرفوں گل کرنا۔ کیوں جی میں گل اگلی ہن سر سمجھو، حضور دا چہرہ انور چمک اٹھیا نا تے میں ایتھے گل کرنا، جدو سعد بن معاذ دی اپنی واری آئی نا جی، سعد بن معاذ دی اپنی واری، تے صحابہ کہندے ہیں سعد بن معاذ جدو گھر لے گئے نا انہوں نے، تے سعد بن معاذ دی طرف گھر دی طرف حضور انج چلے تیزی نہ کہ ساڈے موڈے دیاں چادراں ڈھہ پئیاں، ساڈے جتیاں دے تسمے ٹوٹ گئے۔ اساں عرض کیتی حضور ہے سعد بن معاذ ایتھی تے گھر اتنی جلدی کیڑی؟ فرمایا ہم اس لیے جلدی جا رہے ہیں کہیں ہمارے جانے سے پہلے سعد بن معاذ کو اللہ کے فرشتے آسمان پر غسل دینے کے لیے نہ لے جائیں۔ اقبال ہے وہ نہیں گل کی تھی کہ محمد سے وفا تو نے، ایک گپ نہیں لائی اقبال۔ سعد بن صحابہ کہندے ہیں حضور جدو اندر گئے نا کمرے کلے سعد بن معاذ دی چارپائی پئی سی، تے حضور انج پاؤں رکھ رہے سن بھائی جویں جا پاؤں رکھن دی جگہ کوئی نہیں۔ جدو حضور باہر تشریف لے آئے تے ایسا عرض کی تھی حضور بندہ تے اندر ہے سی کوئی نہیں، تے تسی پاؤں مبارک انج رکھ رہے سی اندر جگہ ہی کوئی نہیں، فرمایا اللہ دے فرشتے اتنے بیٹھے سن بھائی جگہ ہی کوئی نہیں سی اتنے۔ صحابہ کہتے ہیں بھائی حضرت سعد نے حضور دعا کی منگی، جدو رگے اکھل کٹ اے زندگی دا مقصد ہے، پوترے دا ویاہ ویکھنا ہے، دوترے دا ویکھنا ہے، ایک کوٹھی بنانی، ایک پلاٹ بنانا ہے۔ سعد بن معاذ نو جدو تیر لگ گیا نا تے سعد بن معاذ دعا کی، اجے 33 سال عمر سی، 70 سال بھی ہوئے حضور دے دین دا کم نہ کیتا، چٹی داڑھی لے کے تو قبر وچ کی کمے گا میں پوترے دے ویاہ ویکھ کے آیا۔ فرمایا جدو میرے خاکے بندے رہے بابا تو اندر بیٹھا رہا، میرا بڈھا صحابی 86 سال عمر حضرت عمر بن مادی کرب دی جنگ یرموک کے چلے گئے، ایتھے بڈھے صرف حضور فلماں ویکھنا واسطے رہ گئے۔ ہاں جی کیبلاں دے سان بڈھے صحابی نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم وہ بھی چلے گئے، کٹے ہوئے ہاتھ نہ حضرت عمر بن طفیل دوسی بھی چلے گئے۔ کوئی نہیں عذر کر سکے گا قیامت والے دن کہ جناب میرا ڈھڈ درد سی تے میں تاں نہیں سی باہر نکلیا۔ ہاں جی میں بزرگاں نال گل کر رہا جدوں حضور دی عزت دی گل مرتا ہے انج بھی جانا ہے سستیاں علم الدین کو پوچھو کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب انہیں پیر کیوں چومے، بڈھے سید ہو کے پیر چوم دیتے سن۔ گل حضور دی کام اتنے بھی جدوں بھی جمع تفریق کر کے لیاؤ گے نا دنیا ہوے یا آخرت ہوے اگے رسول اللہ ہی کھڑے۔ ہاں جی انس بن مالک حضور دی 10 سال خدمت کی تھی، فرمایا عرض کی تھی حضور قیامت والے دن تو کتنے تلاش کریے، فرمایا حوض کوثر تے میں کھڑا ہوں گا۔ عرض کی تھی اگر اتھے ملاقات نہ ہوئے تھے، فرمایا جتھے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ عرض کی تھی حضور اتھے بھی نہ ملو تے پھر، فرمایا پھر پل صراط تے میں کھڑا ہوں گا۔ نقد و حاصل حضور کی ذات ہے، قیامت والے دن بھی جدھر بھی جاؤ گے نا اگے حضور ہی کھڑے ہونے۔ ہاں
اس واسطے اسا ہی دن رات پروفیسر صاحب قبلہ جو سارے اسی دن رات تاں گلاں کردے ہیں لوکاں دے ڈھڈ وچ ہضم نہیں ہوندی جلیا گل جے رسول اللہ نال حضرت سعد بن معاذ جدوں صاحب حضرت صدیق اکبر فرماندے ہیں آپ دی دعا کی منگی او میں دعا تانوں سنا یا اللہ جے تو اپنے نبی دے بارے جے کوئی جنگ رکھی ہے انہاں قریشیاں پھر آنا ہے مشرکین مکہ لڑن انج پھر آنا ہے تو فاب کی نہیں پھر میرا زخم ٹھیک کر دے پھر میں موت نہ دیویں وین کنتا قطعت الحرب بینہ و بینہم فاقبضنی الیک جے انجے نہ تیرے نبی دے مقابلے دوبارہ انجے نہیں آنا 25,000 لے کے تو پھر میں اس سے زخم نال موت دے دے لیکن ایک اور شرط ہے مرن واسطے کیوں جی ایک اور شرط ہے سعد بن معاذ کیا یا اللہ پھر بھی میں موت نہ دیویں حتی تقر عینی من بنی قریظہ یا اللہ جد تک بنو قریظہ تیرے نبی نال غداری کی تھی انہاں دا انجام وکھا کے میری اکھاں ٹھنڈیاں نہ ہون موت نہ دینی اے زندگی دا مقصد ہے جی 33 سال عمر ہے اے مقصد زندگی دا جے تیرے نبی دے نال آنا ہے تو پھر باقی رکھے جے نہیں تو پھر موت دے آپ دی رگ اکھل جی پھر کھل گئی صدیق اکبر فرماندے نے حضور نے ہاتھ چک کے نہ ایتھے رکھیا سعد بن معاذ خون جڑا حضور دے چہرے انور تے بہ رہے سی میں حضور ایتھے گل کرنا کہ جڑا رسول اللہ نو خوش کرے تے حضور نے دسیا قیامت تک اسی تو دا خون بھی اپنے چہرے انور تے لے لے ہاں جی کیوں جی جڑا حضور نو خوش کرے آج لوگ غیروں کو خوش کرتے ہیں کہتے چھوڑو جی اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے اتنی انج نہیں ہونا چاہیے اتنی نہیں ہونا چاہیے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا حضرت سعد بن معاذ دی دھمکی ہوتے نازل ہوئی یعنی دھمکی نہ تھلے دیتی تے رب نے تائید کر دیتی یہودی کھڑے سن نا آپس یہودی تے وہ ایک دوسرے نو کہہ رہے سن اوئے اور رائے نہ سنا حضرت سعد بن معاذ چونکہ انہاں دی بولی جان دے سن تے اوتھے کھڑے فرمایا یا اللہ علیکم لعنت اللہ فرماؤ اللہ دے دشمنوں تواڈے اوتے لعنت ہوے ہوئے لئن سمعت من رجل یقول آل رسول اللہ اضربن عنقہ اج تو بعد میں کسے کولو سنیا انہیں رائے نہ حضور نو کیا تے میں اودی دوڑ لا دیاں گا اجے حضور دی بارگاہ وچ نہیں گئے اپنے کولو فیصلہ سنا کے گئے جی اے گل جدو آپ نے کیتی نا تو یہودیوں کو کہنے لگے تسی بھی تو رائے نہ نہیں کہندے سعد بن معاذ حضور دی بارگاہ وچ چلے گئے انہوں نے کہا حضور میں اج انہاں یہودیوں کو سنیا بڑا خطرناک لفظ لیکن انہاں مینوں اگوں کیا کہ تسی نہیں کہندے اس ویلے جبریل آ گئے میں یا میرے حبیب یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم اے سعد بن معاذ دی دھمکی ہوتے یہودیاں دے خلاف آیت نازل ہوئی